آج کا ہمارا موضوع بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے یہ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بڑی تکلیف کے اندر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا بہت علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہ پڑنے کی عمومی طور پر بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو آج سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماہر عملیات سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ مریض کی مرض کی نوعیت کون سی ہے۔ جب تک ہماری مرض کی نوعیت صحیح طور پر واضح نہیں ہوگی، یاد رکھیے جتنا مرضی آپ علاج کروا لیں، آپ کا علاج بالکل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ کیونکہ مریض کی مرض کی نوعیت 3 قسموں پر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یا تو اس کو روحانی مرض ہوگی، یا اس کو جسمانی مرض ہوگی، یا پھر نفسیاتی مرض ہوگی۔ تشخیص کے وقت یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ مریض کی مرض کا تعلق کون سی قسم کے ساتھ ہے۔ تو آج سب سے پہلے روحانی امراض جو ہیں اور اس کی جتنی قسمیں ہیں، میں ایک ایک کی تفصیل بیان کروں گا، اور یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر مریض کی جو مرض ہے اس کی تشخیص کا جو طریقہ ہے وہ بتایا جائے گا۔ کہ سب سے پہلے روحانی مرض کا علاج ہوتا ہے۔ ماہر عملیات یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس کو روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے روحانی امراض میں سے سب سے پہلی قسم نظر بد ہے۔ نظر بد کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے اس کائنات کے اندر انسانوں کی مخلوق آباد ہے، بعینی ہی اسی طرح اس کائنات کے اندر جنات کی مخلوق بھی آباد ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی نظر بد لگ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دم بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی لے لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس طریقے سے انسانوں کی نظر بد لگتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور فرق کیا ہوتا ہے؟ انسان کی لگی ہوئی نظر بد بہت جلدی اتر جاتی ہے، دم کروانے سے، تعویذ لینے سے، پانی پر دم کر دیا، مریض کو وہ پلا دیا، نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنات کی لگنے والی جو نظر بد ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے، بہت دیر کے بعد جاتی ہے۔ تو مخلوق الگ ہے تو ان کی مرض کا علاج بھی مختلف ہوگا۔ تو ماہر عملیات یہ بھی دیکھے گا کہ اگر انسانوں کی نظر بد ہے تو وہ اس کا علاج اسی کے مطابق کرے گا، اگر وہ دیکھے کہ جنات کی نظر بد ہے تو اس کا علاج اسی نوعیت کے مطابق کرے گا۔ اور دوسری قسم جنات اور آسیب ہیں۔ روحانی امراض میں سے دوسری قسم جنات اور آسیب ہیں۔ جنات بول کر تو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جنات سے مراد جن ہوتے ہیں، لیکن آسیب کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، اس لحاظ سے بندے جب نام سنتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ آسیب کا اثر ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو یاد رکھیے جنات کا معنی جن، اور آسیب کا معنی یہ ہے کہ جنات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، خواہ ان کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق طاقت کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق بھیانک اور جو ہولناکیوں کے ساتھ ہو، جیسے دیو ہے، دیو کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، پری خوبصورت جنات کو کہتے ہیں، چڑیل بہت خوفناک شکل کی ہوتی ہے، بھوت جو ہیں بہت ظالم ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے۔ تو خواہ جن ہوں یا بھوت ہوں یا پریاں ہوں یا چڑیلیں ہوں، ان تمام کا تعلق آسیب کے ساتھ ہے، وہ آسیب کے تحت داخل ہے۔ تو جو اکثر کالے علم والے ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ یہ آسیب کی مخلوق موجود ہوتی ہے، اور جنات بھی عام طور پر ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو دوسری قسم روحانی امراض کی دوسری قسم جنات اور آسیب ہے۔ اس کے تشخیص کے لیے ماہر عملیات جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا مذہب کیا ہے، جنات کا اور آسیب کا مذہب کیا ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ کوئی یہودی ہوتے ہیں، کوئی عیسائی ہوتے ہیں، کوئی ہندو ہوتے ہیں، کوئی لادین ہوتے ہیں، ان کو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، اور کوئی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جس طرح ایک مسلمان حافظ قرآن جن اگر کسی پر مسلط ہو جائے تو اس پر قرآن زیادہ تر اثر انداز نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی قرآن کا قاری ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ جب آپ دم کریں گے قرآن کے ذریعے تو وہ بھی آپ کے ساتھ دم کرے گا۔ آپ ایک بار قرآن پڑھیں گے تو وہ 10 بار پڑھ لے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کا علاج، اگر حافظ قرآن جن مسلط ہے کسی پر تو اس کا علاج پھر اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کٹر ہندو قسم کا جن ہے
اور مریض گائے کا گوشت کھاتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ جو ہندو قسم کے جنات ہیں وہ گائے کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا دیوتا مانتے ہیں، تو جب ان کے بھگوان کو کوئی کھائے گا تو وہ بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ تو ماہر عملیات وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جنات کا مذہب کیا ہے، اگر ہندو مذہب رکھنے والا ہے تو اس کا علاج بھی اسی کے مذہب کے مطابق کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے پھر اس کے اندر ماہر عملیات یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آیا مریض پر جو جنات کا صرف اثر ہے یا مخلوق بھی مسلط ہے، کیونکہ جنات کا صرف اثر ہو تو اثرات کے ہونے کی صورت میں علاج اور ہوتا ہے، اور اگر مخلوق خود مسلط ہو تو اس کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو روحانی امراض میں سے 2 قسموں کی تفصیل آ چکی، اگلی اقسام کی تفصیل انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر آئے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مریض کی مرض کی تشخیص کیسے ہوتی ہے۔